قرآن 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 کی روشنی قرآن کی روشنی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے مجھ پر دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے مصافحہ کرنے، ان کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے قرآن پاک کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور تفسیر پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سنیے اور قرآن کریم کی معلومات میں اضافہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ ترجمہ کنز ایمان، ماہ حرام کے بدلے ماہ حرام اور ادب کے بدلے ادب ہے، تو جو تم پر زیادتی کرے اس پر زیادتی کرو اتنی ہی جتنی اس نے کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈر والوں کے ساتھ ہے۔ ترجمہ کنز العرفان، ادب والے مہینے کے بدلے ادب والا مہینہ ہے اور تمام ادب والی چیزوں کا بدلہ ہے، تو جو تم پر زیادتی کرے اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈر والوں کے ساتھ ہے۔ تفسیر: الشہر الحرام بالشہر الحرام، ادب والے مہینے کے بدلے ادب والا مہینہ۔ مسلمانوں کو چونکہ حرمت والے مہینوں میں لڑنا نہایت بھاری لگ رہا تھا، اس لیے ان کی مزید تسلی کے لیے اللہ پاک نے فرمایا یہ حرمت والے مہینے میں معرکے کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ اجازت منکرین کی طرف سے حرمت پامال کرنے کی وجہ سے دی گئی ہے۔ انہوں نے تمہیں عمرہ کرنے اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکا، لہٰذا اب اگر تم ان سے لڑتے ہو اور ان کا خون بہاتے ہو تو یہ حرم اور ماہ حرام کی بے حرمتی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت کے ساتھ ہوگا، اور یہ سب لڑائی اصل میں حرمتوں کا بدلہ ہوگا، یعنی منکرین کا حرمت والے مہینے میں فتنہ و فساد کرنا، حرمتوں کو پامال کرنا ہے، اور تمہارا جواب دینا اصل میں حرمتوں کا بدلہ لینا ہے، نہ کہ حرمتوں کو پامال کرنا۔ یوں سمجھ لیں کہ ڈاکو کی گولی کے جواب میں اگر پولیس گولی چلائے تو پولیس کو مجرم نہیں کہیں گے، بلکہ ان کے فعل کو حفاظت و ذمہ داری کہا جائے گا۔ قاتل کے قتل کو زیادتی نہیں کہیں گے بلکہ اسے قصاص کہا جائے گا۔ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، تو جو تم پر زیادتی کرے۔ منکرین جو تھے دشمنان اسلام، مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھاتے رہے۔ شروع اسلام میں دن رات صبح و شام ہر وقت مسلمانوں کو ستانے میں لگے رہے، کسی کو شہید کیا، کسی کو تپتی ریت پر گھسیٹا، کسی کو انگاروں پر لٹایا، کسی کو کوڑے مارے، کسی کا راہ چلتے مذاق اڑایا۔ مسلمانوں کو ان کے گھروں سے ہجرت پر مجبور کر دیا، ان کے کاروبار ختم کر دیے، انہیں ان کے رشتہ داروں سے جدا کر دیا۔ ان تمام واقعات کی تلخیاں مسلمانوں کے دلوں میں موجود تھی۔ اب جب کہ مسلمانوں کو بدلہ لینے کا موقع مل رہا تھا تو اس بات کا امکان تھا کہ مسلمان بھی بدلہ لینے میں اپنے جذبہ انتقام کو بھرپور طریقے سے پورا کرتے اور بدلہ لینے میں حد سے بڑھ جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی مسلمانوں کو سمجھا دیا کہ تم پر جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں تمہیں ان سے بدلہ لینے کا اختیار تو دیا جاتا ہے، لیکن تم اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو جتنی انہوں نے تم پر زیادتی کی ہے، اس سے زائد کی تمہیں ہرگز اجازت نہیں۔ لہٰذا بدلہ لینے میں بھی تقوی اور خوف خدا کو پیش نظر رکھو، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور معیت اسی کو نصیب ہوگا جو ہر حال میں تقوی اختیار کرے گا۔ سبحان اللہ، کیا حسین تعلیم ہے اور کیا پاکیزہ تربیت ہے۔ جس وقت جذبات مچل رہے ہوں، جذبہ انتقام جوش مار رہا ہو،
دشمن قبضے میں آنے ہی والا ہو، غلبہ حاصل ہوا ہی چاہتا ہو، اس وقت بھی تقویٰ کا، عدل و انصاف کا درس دیا جا رہا ہے، زیادتی کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ کیا روئے زمین پر کوئی دوسرا ایسا دین قانون ہے جو اپنے ماننے والوں کو اس طرح کے اعلیٰ اخلاق اور پاکیزہ کردار کا درس دیتا ہو؟ ہرگز نہیں، یقیناً یہ صرف دین اسلام ہی کی خوبصورتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اور بھلائی والے ہو جاؤ، بے شک بھلائی والے اللہ کے محبوب ہیں۔ ترجمہ کنز عرفان، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تفسیر: وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کا اصل حکم تو مال کے حوالے سے ہے، لیکن علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے معنی کی مزید وسعت کو بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کی فرما برداری اور اس کی رضا کے کاموں میں اپنے جان و مال کو صرف صرف کرو، خواہ مارکہ ہو یا رشتہ داروں سے حسن سلوک ہو یا اللہ تعالیٰ کے کمزور اور غریب بندوں کی مدد کی صورت ہو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ خود کو ہلاکت میں ڈالنے کی بہت سی صورتیں ہیں۔ نمبر 1، صحیح بخاری میں ہے، یہ آیت خرچ کرنے سے متعلق نازل ہوئی۔ نمبر 2، یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا بند کر کے یا کم کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ 2، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت ہم انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں نازل ہوئی جب اللہ پاک نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا اور اس کے مددگار کثیر ہو گئے، تو ہم میں سے بعض سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، ہمارے مال ضائع ہو گئے، لہٰذا اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا کہ تو کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم اپنے اموال میں ٹھہریں اور جو ضائع ہوا اس کی درستی کر لیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور جو ہم نے کیا اس کا رد فرمایا کہ ہلاکت تو مارکے کو چھوڑ کر اپنے اموال کی درستی میں لگ جانا ہے۔ نمبر 3، انصار جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دیتا صدقہ و خیرات کرتے رہتے۔ ایک سال انہیں تنگدستی کا سامنا ہوا تو انہوں نے یہ عمل روک دیا، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ 4، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص گناہ کرتا اور کہتا میری بخشش نہ ہوگی، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کو ترک کرنا بھی ہلاکت کا سبب ہے، فضول خرچی بھی ہلاکت ہے، خدا کی راہ میں لڑنا ترک کرنا بھی ہلاکت ہے۔ یوں ہی اس طرح کی ہر وہ چیز جو ہلاکت کا باعث ہو ان سب سے باز رہنے کا حکم ہے، حتیٰ کہ بے ہتھیار میدان میں جانا یا زہر کھانا یا کسی طرح خودکشی کرنا، یہ سب حرام ہے، چونکہ خودکشی خود کو ہلاک کرنے کی نہایت ہی نمایاں صورت ہے، لہٰذا یہاں اس کی وعید بیان کی جاتی ہے۔ چنانچہ خودکشی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے پہاڑ سے گر کر خودکشی کی وہ مسلسل جہنم میں گرتا رہے گا، اور جس نے زہر کھا کر خودکشی کی، قیامت کے دن وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور جہنم کی آگ میں اسے ہمیشہ کھاتا رہے گا، اور جس نے چھری کے ذریعے خود کو قتل کیا، قیامت کے دن وہ چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی اور دوزخ کی آگ میں ہمیشہ وہ چھری اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کی آیتوں کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بڑی نرالی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ تو بہت عظیم ہے، غلاموں کا حال ملاحظہ ہو۔ چنانچہ ایک عورت مشہور صحابی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو جھانکا کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارہا اس کو منع کیا مگر وہ باز نہ آئی۔ ایک دن اس نے جب حسب معمول جھانکا تو آپ رضی اللہ عنہ کی زبان کرامت نشان سے یہ الفاظ نکلے، شاہ وجہ کی، یعنی تیرا چہرہ بگڑ جائے۔ بس اسی وقت اس کا چہرہ گدی کی طرف پھر گیا۔ محفوظ شاہ رکھنا صدا بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔
سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی زبان قبولیت نشان کی یہ تاثیر دراصل مہر منیر بشیر و نذیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ثمرہ تھا، جیسا کہ جامع ترمذی وغیرہ میں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ رب العلا میں دعا کی، اللہم استجب سعدا اذا دعاک، یعنی یا اللہ جب بھی سعد تجھ سے دعا کرے تو قبول فرما لیا کر۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی دعا کرتے قبول ہو جاتی۔ پیارے اسلامی بھائیو، صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھی بڑی شان ہے۔ غلامان صحابہ یعنی اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ بھی بڑی عظمتوں کے مالک ہوتے تھے۔ چنانچہ زبردست عالم و محدث سیدنا عبداللہ بن وہب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1,00,000 حدیثوں کے حافظ تھے۔ مصر کے حاکم عباد بن محمد نے انہیں قاضی بنانا چاہا تو عہدۂ قضاء سے بچنے کے لیے کہیں روح پوش ہو گئے، چھپ گئے۔ ایک حاسد صباحی نے جھوٹی چغلی کھاتے ہوئے حاکم سے کہا، عبداللہ بن وہب نے خود مجھ سے قاضی بننے کی حرص ظاہر کی تھی، اب آپ کی قصداً نافرمانی کرتے ہوئے غائب ہو گئے ہیں۔ حاکم نے غصے میں آ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مکان عالی شان کو منہدم یعنی ڈھا دیا، اس کو توڑوا دیا۔ سیدنا عبداللہ بن وہب رحمۃ اللہ علیہ نے جلال میں آ کر بارگاہ رب العزت عز و جل میں عرض کی، یا اللہ پاک صباحی کو اندھا کر دے۔ چنانچہ 8ویں دن وہ صباحی اندھا ہو گیا۔ سیدنا عبداللہ بن وہب رحمۃ اللہ علیہ پر خوف خدا کا غلبہ رہتا تھا۔ ایک بار ذکر قیامت سن کر دہشت طاری ہو گئی اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آنے کے بعد صرف چند روز زندہ رہے اور اس دوران کچھ نہ بولے۔ 197 سنہ ہجری میں وفات پائی۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اولیاء کا جو کوئی ہو بے ادب، نازل اس پہ ہوتا ہے قہر و غضب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، آئیے مزید ہم سنتے ہیں کھانے کی کچھ مزید آداب۔ ایک برتن میں جب ایک ہی طرح کا کھانا ہو تو اپنی طرف سے کھانا سنت ہے۔ چنانچہ سیدنا عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں تھا۔ یہ ام المومنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے وہ فرزند تھے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے سابقہ شوہر سے تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ کھاتے وقت برتن میں ہر طرف میں ہاتھ ڈال دیتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ پڑھو اور سیدھا سے کھاؤ اور برتن کی اس جانب سے کھاؤ جو تمہارے قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول عظیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک برکت کھانے کے درمیانی حصے میں اترتی ہے، پس تم کناروں سے کھاؤ اور درمیان سے نہ کھاؤ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، غور فرمائیے کہ اس سنت پر آپ عمل کرتے ہیں یا نہیں۔ امیر علیہ سنت فرماتے کہ میرا بارہا مشاہدہ ہے، دیکھا ہے کہ باعمل نظر آنے والوں کی بھی اکثریت اس سنت پر عمل کرنے سے محروم ہے۔ جس کو دیکھو وہ کھانے کی رکابی یا سالن کے برتن وغیرہ کے بیچ ہی سے آغاز کرتے ہیں، نہ جانے کیوں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ برکت سے محروم کرنے کے لیے شیطان ہاتھ پکڑ کر بیچ میں ڈال دیتا ہو؟ حقیقت یہ کہ شیطان اس بات کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ مسلمان بھلائیوں سے محروم رہ جائیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کھانے کے برتن کے بیچ میں اللہ پاک کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ بیچ سے کھانا حرص کی علامت ہے، حریص رحمت الہی سے محروم ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے کھانے کے وقت بھی رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، خاص کر جب کہ سنت کی نیت سے کھانا کھایا جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جب دسترخوان لگے تو ہر شخص اپنے قریب سے کھائے اور اپنے ساتھ کھانے والوں کے آگے سے نہ کھائے اور رکابی کے درمیان سے نہ کھائے، کیونکہ برکت اسی طرف آتی ہے، اور کوئی بھی دسترخوان اٹھائے جانے سے پہلے نہ اٹھے اور نہ ہی اپنا ہاتھ روکے جب تک سب لوگ اپنا ہاتھ نہ روک لیں، اگرچہ سیر ہو چکا ہو اور لوگوں کے ساتھ لگا رہے، کیونکہ اس کا رک جانا باقی لوگوں کی شرمندگی کا باعث ہوگا اور وہ اپنا ہاتھ روک لیں گے، حالانکہ شاید انہیں ابھی اور کھانے کی حاجت ہو۔ اللہ پاک ہمیں کھانے کی سنتیں اور آداب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے سنت ادا ہوتی ہو، اور اللہ پاک ہمیں برائیوں سے اور فضول کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما،
مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی و کاظم اور رضا کے واسطے بہار معروف و سری معروف دے بے خود سری جند حق میں گنجلے دے باصفا کے واسطے بہار شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد بل حسن اور بو سعید سعد ذا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن بندائے رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے نصر ابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دی محیی جاں فضا کے واسطے طور عرفان و علو حمد و حسن و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بہار ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر بھیک دے داتا بیکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو زیادے روح ایمان کو جمال شہزیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق
دے عشقی عشق انتما کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بسلام، قادری عبدالسلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، یا خدا عطار کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان آیا کا دے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفان عافیت اس بے نوا کے واسطے، قرآن 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 کی روشنی